أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو شیطان کے وسوسے سے یا جب کوئی حسد کرتا ہے اس کے حسد کرنے وقت آپ اپنے آپ کی حفاظت کیسے کریں۔ لوگ جو ہیں وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ میرے بچے کو جن ہے، اس کو جن آ گیا ہے، اس کو جو ہے وہ پرابلم ہے، اس کو نظر لگ گئی ہے، اب یہ دعا پڑھیں وہ دعا پڑھیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ یہ دو صورتیں جو لاسٹ والی قل اعوذ برب الفلق ہے اور قل اعوذ برب الناس آپ دن میں پڑھتے ہیں صبح اور شام یا ہر نماز کے بعد، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا، پروٹیکٹ کرے گا۔ کس سے؟ شیطانی وسوسے سے، ہر قسم کے جو ہے وہ وسوسے سے، ہر قسم کے من الجنت والناس جو جن ہے ان سے، اور وہ آدمی، والناس کا مطلب ہے آدمی، وہ آدمی جو جن کے قبضے میں ہے، مطلب وہ عمل کرتے ہیں جن کو جنات سے، جن کو شیطان کا جو ہے وہ کنٹرول ان کے اوپر شیطان کا ہے، جو اتنے برے کام کرتے ہیں، برے کام کر کے، اور وہ ان کو جب برائی وہ چیز بری نہیں لگتی۔ اور اسی طرح ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ آپ کو ہوپلیس کرنا، کیونکہ شیطان کیا ہے؟ ہوپلیس ہے، اور وہ ابلیس کہتے ہیں اس کو، ابلیس آیا ہے ابلا سے، ابولو، تو اس کا مطلب ہے ہوپلیس۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ شیطان کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ فائر سے، اور فائر کا کام کیا ہے؟ جلن دینا، حسد کرنا۔ تو شیطان کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کریں، اور اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ ایک چیز نیچرلی ایک انسان میں، ہیومن بینگ میں ایک چیز تو ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن شیطان اس کو ڈبل کر دیتا ہے اپنی چالوں سے، اپنے وسوسے سے۔ تو حسد کرنے لگتے ہیں لوگ، اپنی چیز پھر اچھی نہیں لگتی اور پھر لائف میں ہیپینس ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کام ہے کہ کمپیئر کرنا، اور دوسرا کام اس کا کیا ہے؟ ہوپلیس کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ ہوپلیس کرنا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے نا امیدی مت کرنا، میری جو رحمت ہے وہ سب کے لیے ہے، اس سے نا امید مت ہونا۔ تو الذی یوسوس فی صدور الناس، صدور کہتے ہیں رب کیج کو، چیسٹ کو۔ تو شیطان کو ایکسیس سے آپ کی چیسٹ تک، آپ کے دل کے اندر نہیں جا سکتا جب تک کہ آپ اس کا جو ہے وہ دروازہ دل کا اوپن نہ کریں۔ جب تک آپ اپنی دل کا دروازہ اوپن نہ کریں تب تک آپ کے دل میں اندر نہیں جا سکتا، اور آپ کو کوئی وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ وہ کیسے اوپن ہوگا؟ وہ دروازہ آپ کیسے اوپن کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی ایسا کام جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، تب تک شیطان کو کوئی پاور نہیں ہے کہ آپ کی دل تک پہنچے۔ جب بھی ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ عز و جل نے منع کیا ہے، اور جب بھی کوئی ایسا کام کرتے ہیں جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، تو ہم دل کا دروازہ، اپنے ہارٹ کا جو ڈور ہے اس کو اوپن کرتے ہیں، اور شیطان اندر جا کے ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے۔ انیشیلی جو کوئی بھی بندہ کوئی بھی ایسی چیز کرتا ہے جو وہ پہلے نہیں کرتا تھا اور جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، انیشیلی اس کو برائی محسوس ہوتی ہے، اس کو فیل ہوتا ہے کہ میں یہ چیز غلط کر رہا ہوں، اس کو یہ فیلنگ ہوتی ہے، انیشیلی اسٹرانگ فیلنگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز اسٹارٹ ہوتی ہے، کوئی بھی گناہ کا کام ہے تو وہ فیل کرتا ہے کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو یہ چیز فیلنگ ہوتی ہے، وہ ہو سکتا ہے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن بائی ٹائم اگر وہ وہاں پہ بھی نہیں رکا اور بار بار چیزیں وہ کرتا رہا، تو کیا ہوگا؟ شیطان اس کو یہ کہے گا کہ سارے کر رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ تو وہ اس کی فیلنگ ختم ہو جاتی ہے، وہ اس کی جو ایک اس کی حساسیت ہے، اس کی فیلنگ ہے برائی کو برائی سمجھنا، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پھر برائی کو صحیح سمجھ کر کرتا ہے، اور پھر دلیلیں دیتا ہے، اور پھر آرگیومنٹ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور پھر جو صحیح کرتے ہیں ان کی برائیاں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو شیطان ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ حسد جو ہے وہ بھی دلاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پروٹیکٹ رکھنا چاہیے، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب بھی ایمان جو ہے وہ آنے جانے والی چیز ہے، ایمان مطلب کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے، ساعتن و ساعہ، جیسے حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان جو ہے کبھی کم ہوتا ہے کبھی بڑھتا ہے، جیسے پانی کا گلاس ہے،
پانی کا گلاس کبھی فل ہوتا ہے، کبھی ہاف، کبھی کم، تو ایمان بھی اسی طرح کبھی کبھی ایمان بہت ہائی ہوتا ہے، آپ کوئی آیات پڑھتے ہیں، کوئی سورہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے، آپ رونے لگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن نیکسٹ ٹائم کیا ہوتا ہے، سیم آیات چلتی ہے، سیم میننگ آپ سنتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی فیلنگ نہیں ہوتی۔ تو یہ جو چیز ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، تو ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو واپس کس طرح لائیں، یہ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جب ہمارا ایمان کم ہو تو ہم ایمان کو واپس کس طرح لائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من الجنت والناس، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان تو جن بھی، شیطان کو ہم جن بھی کہتے ہیں، لیکن والناس، ناس مطلب آدمی، تو آدمی جو ہے وہ آپ کو وسوسہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ کیونکہ شیطان اور جن یہ تو ایک ہی بات ہے، شیطان جو ہے وہ جن ہے، وہ تو وسوسہ ڈالتا ہے، وہ تو برائی کی طرف کہتا ہے، لیکن والناس کا مطلب کیا ہے؟ کون سے آدمی ہیں جو آپ کو غلط راستے کے لیے مشورہ دیتے ہیں؟ کون سے ایسے آدمی ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ غلط کام کرو؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جو لوگ اتنی برائیاں کرتے ہیں، اتنے گناہ کے کام کرتے ہیں کہ گناہ ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتا، تو پھر ان کے اوپر کن کا زور چلتا ہے؟ شیطان کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ شیطان پھر ان لوگوں کو یوز کرتا ہے ان بندوں کے لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو سیدھے رستے پر ہیں، پھر شیطان ان بندوں کو یوز کرتا ہے کہ میرا کام تم کرو، میری بات یہ نہیں سنتا، اب شیطان اس طرف سے وار کرتا ہے، اس آدمی کو اس کی طرف جو ہے وہ لگا دیتا ہے کہ اس کو اس راستے سے جو ہے وہ دور کرو۔ تو ان لوگوں سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے، آہستہ آہستہ سب سے پہلے نماز جو ہے وہ پہلے مسجد میں پڑھتا تھا، اب مسجد سے وہ دور ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ اچھے لوگوں سے دور ہو گیا، تو آہستہ آہستہ شیطان، یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، شیطان میں بہت صبر ہے، انسان سے بہت زیادہ صبر ہے اور وہ نہیں تھکتا، تو وہ اس کا بار بار یہ کام چلتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ ہمیں اپنی آپ کو کس طرح حفاظت کرنی چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ مقید رہنا چاہیے جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہیں، جو دنیا کی زندگی میں اتنے مگن نہیں ہیں، جو ان کو اللہ کی یاد سے دور کرے۔ تو اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے شیطان، جن اور ان انسان جو ہمیں غلط راہ پہ لے کے جائیں، ان سے ہمیں حفاظت، ان سے حفاظت فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔